دیکھیں اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کنٹیسٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا. پھر آپ ایک پاسبل سیناریو بتاتے ہیں کہ اگر کنٹیسٹ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو انتخابات کے بعد بھی جو پاسبلٹیز ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ کوئی علیحدہ گروپ بن جائے پی ٹی آئی کا اور پھر جو بننے والی حکومت ہے اس کے ساتھ الحاق کر لے. از دیٹ پاسبل؟ اس کا مطلب تو یہ پھر واقعی کوئی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی طرف معاملات بڑھ رہا ہے. جی اس پہ بھی جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے، اور میں نے سنا تھا کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. تو کیا نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن سکتی ہے سہیل صاحب؟ نہیں، وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ تو نہیں ہوگی. دیکھیں وہ بھی ایک پارٹی کی حکومت ہوگی، ایک سوچ کی حکومت ہوگی. وہ لوگ ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی کو تو جس طرح پیٹریاٹ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا تھا، اسی طرح وہ بھی ووٹ تو لے کے آئیں گے پی ٹی آئی کے، لیکن پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے. اب میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر کہ اگر ویسے کوئی ہنگ پارلیمنٹ یا کوئی قومی حکومت جس کا تاثر میاں صاحب بھی دے رہے ہیں کہ وہ چھوٹی بڑی جماعتوں سے اور ان کے سربراہان سے مل رہے ہیں، اگر ایسا ہی ہونا ہے تو کیا یہ الیکشنز کے بغیر بھی ممکن ہے؟ نہیں، الیکشنز کے بغیر پھر اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی نا. دیکھیں آپ اسی لیے الیکشن کرائے جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کو لیجیٹیمیسی ملے. آپ دیکھیں جتنے ڈکٹیٹر ہیں ان کی بھی ایک مجبوری ہوتی ہے، وہ ایک جھوٹا سچا ریفرینڈم بھی کراتے ہیں، پھر ایک جھوٹا سچا الیکشن بھی کرواتے ہیں تاکہ لیجیٹیمیسی ملے. جو لوگ غیر منتخب ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا قانونی جواز نہیں ہوتا، ان کا آئینی جواز نہیں ہوتا. تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں ڈیسپریٹلی کہ وہ آئینی جواز حاصل کریں، لیجیٹیمیسی حاصل کریں. تو یہ ان کا پرابلم ہوتا ہے. اب بھی یہ پرابلم ہے کہ نگران جو ہیں وہ ٹائم سے زیادہ جو ہے وہ اپنا گزار چکے ہیں، تو ان کو بھی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ دینا، یا تو کورٹ دے لیجیٹیمیسی، لیکن الیکشن سے زیادہ کوئی لیجیٹیمیسی نہیں دے سکتا. سہیل صاحب، آج میاں نواز شریف صاحب نے عدالتوں کی طرف سے ہونے والی ناانصافی کا ذکر کیا، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا بھی ذکر کیا. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں میاں صاحب نے حکومت بنانے کے بعد مشرف کے احتساب کا چیپٹر کھولا تھا. تو کیا ابھی تک تو وہ اس طرح مباغی دخل احتساب کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ کیا حکومت بنانے کے بعد میاں صاحب ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے ان کے دل سے یہ باتیں نکل تو نہیں سکتی جس سے انہیں فیس کرنا پڑا. احتساب ہونا بھی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا احتساب جس طرح سے ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ احتساب تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو انتقام ہوتا ہے، اور پھر انتقام جو ہے وہ کبھی رکنے کو نہیں آتا. اس لیے بہتر ہے کہ کبھی ایک دفعہ سب کو معاف کر دیا جائے. یہ اگر احتساب کے نام پہ انتقام ہم لیتے رہے تو پھر یہ کبھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اس کو معاملہ کو آگے کو چلانا ہے تو ہمیں ایک دفعہ جو ہے ان سے نکلنا ہوگا، انتقام در انتقام کے سلسلے سے. اور جب سب کو معاف کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا اس میں عمران خان کے لیے بھی معافی ہے سر؟ دیکھیں یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے. پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے کہنے سے تو ان کو معافی نہیں مل سکتی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پبلک لیڈرز کو سزائیں ملتی ہیں، یعنی بھٹو کو ایک قتل پر عدالتی سزا ملی، اور اس وقت ہم چھوٹے تھے، پڑھتے تھے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ یہ مطالبے کرتے تھے کہ یہ پھانسی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ اس کے حامی تھے، بہت سے لوگ مطالبے کرتے تھے. لیکن آج تاریخ کا سبق کیا ہے کہ بھٹو کو پھانسی نہیں ملی، عوام کو پھانسی ملی، اس کے ووٹر کو پھانسی ملی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پبلک لیڈر کو سزا دیتے ہیں تو اس کو سزا تو چلو ملتی ہے، ساتھ اس کے ووٹر کو بھی سزا ملتی ہے. تو کوئی ایسا طریقہ دریافت کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ ووٹر کو سزا نہ ملے، جس سے پارٹیاں ختم نہ ہوں، جس سے جمہوری پروسیس جو ہے وہ متاثر نہ ہو. آپ دیکھیں مثلا امریکہ کے اندر کتنا او جے سمپسن نے مرڈر کیا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن جوری نے اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ سارے بلیکس کے ایلینیٹ ہونے کا خطرہ تھا کہ بھئی بلیکس کو یہ میسج جائے گا وہاں کے بلیک کمیونٹی کو کہ بھئی آپ کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو بہت سارے فیصلے جو ہیں آپ دانش مندی سے کرتے ہیں. نواب اکبر بگٹی کا جب معاملہ تھا تو ہم چیختے رہے بہت لوگ کہ بھائی اس سے بڑا غلط میسج جائے گا، لیکن وہ کہتے تھے کہ بھائی اس نے فوجیوں پہ حملے کیے ہیں، یہ وار میں ملوث ہے. آپ نے اکبر بگٹی کو
جو ہے قتل کر دیا میزائل سے. آج تک وہ بلوچستان میں وار جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے. مثالوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ پبلک لیڈر سے ڈیل کرتے ہیں تو اور طرح سے کرنا چاہیے. یہ جو صرف غصہ یا انتقام ہے اس کو بنیاد بنا کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. سہیل صاحب لاسٹلی سر اگر پرائم منسٹر کے لیے نواز شریف صاحب ہے تو ڈیپٹی پرائم منسٹر کے لیے کیا کو شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ویسے تو صدارتی امیدوار کے طور پر اپنے آپ کو پوز کر رہے ہیں, تو کیا کوئی ڈیپٹی پرائم منسٹر کی پوزیشن بھی کریٹ ہوگی اب کی بار؟ دیکھیں شہباز شریف لازمی طور پہ چاہے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا خطاب دیا جائے یا نہ دیا جائے, لیکن وہ عملی طور پہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں گے, کیونکہ اس وقت سارے معاملات کو وہ سنبھال رہے ہیں. اور ہم نے سنا بھی یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں 1.5 سال بعد اقتدار جو ہے وہ اپنے بھائی کے حوالے کر دیں گے. بہت بہت شکریہ. سہیل وڑائچ صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے.